جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح اور فتح حاصل ہو گئی۔ اگرچہ فتوحات اور بھی بدر سے لے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے فتوحات، لیکن ایک وہ فتح ہے کہ جو فیصلہ کن فتح ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ فتح مکہ ہے۔ وہ فیصلہ کن فتح کیوں ہے؟ اگرچہ اللہ نے یوم بدر کو بھی یوم الفرقان کا نام دیا ہے کہ وہ بھی فرقان یعنی فیصلہ کن دن ہے، لیکن فتح مکہ جو ہے خصوصی طور پر اس لیے فیصلہ کن ہے کہ اس فتح کے ساتھ اسلام کی تاریخ کا جو ہے بالکل رخ بدل جاتا ہے۔ جہاں پر کہیں ایک ایک دو دو آدمی اسلام لاتے تھے اور وہ بھی بعض اوقات ڈر خوف کی حالت میں، اب جو ہے فتح مکہ کے بعد صورتحال یہ تھی کہ لوگ پورے کے پورے قبیلے اور قومیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بلکہ ان کی اب کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کون ہے کہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جو ہے اسلام قبول کرے۔ اب پوری کے پورا قبیلہ تو نہیں آ سکتا تھا، عام طور پر ہوتا کیا تھا کہ ہر قبیلے والے، ہر خاندان والے، ہر علاقے کے لوگ اپنے سرکردہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ایک وفد کی شکل میں، تو وہ آپ کے پاس آتے اور آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کرتے۔ اور اسی لیے 9 ہجری کو، ہجرت کے 9واں سال جو ہے، اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، کہ وہ سال جو وفدوں کے آنے کا سال ہے، کہ اس قدر دن رات صبح و شام لوگوں کا آنا جانا چلا ہوا تھا کہ پوری پوری قومیں قبیلے ان کے وفد آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کیوں یہ چیز نہیں تھی؟ اس کی وجہ بھائیو بہت بڑی، ہم آگے پڑھیں گے صورتوں کے اندر، صورت قریش، صورت الفیل، اس طرح کی صورتوں پڑھیں گے آگے چل کر بھی، کہ عربوں کے ہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ یہ ان کے ہاں فطری طور پر اور نسل در نسل اس شہر کی تعظیم، اللہ کے گھر کی تعظیم یہ چلی آ رہی تھی۔ تو نہ کہ صرف بیت اللہ کی تعظیم، نہ کہ صرف مکہ کی تعظیم، بلکہ اس کے رہنے والوں کی بھی۔ اسلام سے پہلے عربوں کا جو کلچر تھا دنگے فساد کا، قتل و قتال کا، لوٹ مار کا، کہ کوئی آدمی گھر سے نکل کر اس کو خیر وفیت گھر واپس لوٹنے کی امید نہیں ہوتی تھی، سوائے مکہ کے لوگوں کے، کہ نہ تو کسی کو مکہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوتی تھی اسلام سے پہلے، جاہلیت میں، اس لوٹ مار کے دور میں، نہ تو کسی کو مکہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوتی تھی، اور نہ ہی مکہ والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ سمجھتے تھے کہ ان کی کسی طرح سے توہین ہونا بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ قریش عربوں کے روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی قریشی جاتا، مکہ کا آدمی ہوتا، جہاں کہیں بھی مکہ سے باہر بھی دور دراز پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریشی ہے، مکی ہے، وہیں پر لوگوں کی آنکھیں ان کے سامنے بجھ جاتی عزت و تکریم سے۔ تو یہ حال تھا، اس لیے اب لوگوں کے سامنے کیا تھا؟ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مکہ کے قریش آپ کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی یہاں پر الجھن تھی، یعنی اگر ہم میں سے کوئی وہاں پر ہوتا تو شاید اسی الجھن کا شکار ہوتا کہ قریش کے لوگ جو کہ روحانی پیشوا ہیں، نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بیت اللہ کے سرپرست اس کے متولی ہیں، یہ سچے ہیں یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں؟ اب طبی طور پر انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کا جو پہلا رستہ چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ وہ اقبال کا کہنا ہے، رسم کہن پہ چلنا، کہ صاحب کا جو زمانے کی رسمیں ہیں اس پر چلتے رہنا، اور آئین نو سے ڈرنا، کہ جو نئی چیز ہے اس سے ڈرنا، یہ قوموں کے اندر چلا آیا ہے ہمیشہ سے۔ تو چنانچہ لوگوں کے اندر یہ تھا
کہ ایک طرف قریش ہے، مکہ کے سرپرست، بیت اللہ کے متولی جو روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی الجھن تھی کہ اب کون سچا ہے۔ اب جو ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، ان کو یہ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مکہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے اور مکہ سے نکل گئے ہیں، یہ تو دیکھ چکے تھے، اور یہ دیکھ کر اور بھی ان کے اسلام کے بارے میں شک و شبہات اور بڑھ گئے تھے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو مکہ سے ان کو نکالا نہ جاتا، مکہ سے نکلتے نہ، لیکن جب ہجرتیں کرنا پڑی اور بھی ان کافروں کے، عام عرب کے لوگوں کے شک و شبہات اسلام کے بارے میں اور پختہ ہو گئے کہ یہ دین پھر صحیح نہیں لگتا۔ لیکن جب اس کے بعد بدر کی فتح اور فتوحات حاصل ہونا شروع ہوئی، پھر سے ان کے ہاں اسلام کی کچھ عظمت ان کے دل میں بیٹھنا شروع ہوئی کہ اسلام کوئی دین ہے، واقعی لگتا ہے کہ صحیح ہوگا، لیکن ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں مکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا مکہ پر قریش ہی کا قبضہ جمع رہتا ہے یا کہ مسلمان اس کو فتح کرتے ہیں۔ تو چنانچہ مکہ کا فتح ہوا کس سال؟ 8 ہجری کو، بارک اللہ فیک۔ کون سی تاریخ؟ 20 رمضان کو۔ 20 رمضان میں 20ویں روزے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً 10,000 کے قریب لشکر لے کر آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے، اور بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ چونکہ بیت اللہ ہے، حرم کی جگہ ہے، یہاں پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے آپ نے پہلے سے ہی مکہ سے باہر ہی ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے اس وقت، ان کے ساتھ اس بات کو طے کر دیا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ امن و امان سے فتح حاصل ہو، اس لیے ہم تم کو بھی امان دیتے ہیں، اور جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، جو بیت اللہ میں آ جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ان سبھی کے لیے امان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے سوائے ایک دو چھوٹی موٹی جھڑپوں کے اور اس کے سوا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا، اور امن و امان کے ساتھ جو ہے مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوتا ہے، اب جو ہے عربوں کے شک و شبہات دور ہو گئے، جو ابھی تک دیکھ رہے تھے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ اونٹ کس پلٹی کس یعنی کہ پیترے میں بیٹھتا ہے، تو اس کی مثال کہ مکہ فتح ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو جب مسلمانوں نے نبی کے وسیلہ سے مکہ فتح کر لیا، اب عربوں کے شک و شبہات دور ہو گئے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے۔ یہ وجہ تھی کہ پورے قومیں قبیلے اب آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔